اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے معاملات پاکستان میں افراتفری کے حوالے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ اسلام سے چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج کے معاملات کی مین وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ایک پیار بھرا محبت بھرا کمنٹس دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی آسانیاں، راحتیں اور رزقیں عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام، تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایک شخص کے بارے میں جس کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ بہت ظالم، سخت گیر تھا۔ 70,000 افراد کو اپنے ہاتھ سے اس نے قتل کیا تھا اور 90,000 افراد اس کے حکم سے قتل ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتیوں کے تمام ظالموں کو اکٹھا کریں اور اسے ان ظالموں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھا جائے تو حجاج بن یوسف کا ظلم ان سے بڑھ جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اتنا بڑا ظالم تھا اور صحابی رسول کو حرم شریف میں اس نے شہید کیا تھا۔ اور کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حجاج بن یوسف، تو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا، اگرچہ تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت کیوں نہیں لے آتا؟ تو حجاج بن یوسف نے ایک جملے میں جواب دیا کہ تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ معاملات اس وقت تک حاوی رہیں گے ہم پہ جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، جب تک ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے۔ کسی اہل ذوق نے کیا خوب کہا ہے نا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔ جب تک ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ جمہوریت کا نعرہ لگایا ہوا ہے سب نے، جمہوریت ہے کیا؟ کسی اہل ذوق نے کیا عکاسی کی ہے نا کہ ہم نے پھولوں کی تمنا کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ پاکستان کتنی مشکلات سے بنا، کتنے لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اور یہ جو جمہوریت کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت کیا ہے؟ یہ ایک طرز حکومت ہے جہاں آدمیوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک طرف 100 گدھے ہیں، ایک طرف چند علماء ہیں، دانشور ہیں، تو بات 100 گدھوں کی مانی جائے گی کیونکہ گنا جاتا ہے۔ جمہوریت ہے نا۔ اور یہ جمہوریت ہم اپنی فیملی میں لاگو کیوں نہیں کرتے؟ حکومتی معاملات میں جمہوریت تو ہے، اپنی فیملی معاملات میں بیٹی کی شادی کرنی ہو تو محلے سے ووٹنگ کرواتے ہیں کہ یا اپنی فیملی کے چند بااثر بزرگ افراد کو بٹھا کے وہ مشورہ کرتے ہیں۔ فیکٹری کے معاملات ہوں تو خود بیٹھ کے حل کرتے ہیں، ووٹنگ کیوں نہیں کرواتے؟ بہرحال دوستو، اگر ہم ان معاملات کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو حکمرانوں کے، حکام کے، ان کی غیبت، ان کی چغلی کرتے ہوئے، ان کے ظلموں کو بیان کرتے ہوئے، ان کا احتساب کرتے ہوئے وقت ضائع مت کریں، اپنا احتساب کریں۔
ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے اعمال کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے وطن میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حکام، ہمارے افسران، ہمارا طرز حکومت چینج ہو جائے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سب کو دین و دنیا کی اصلاح عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔